الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے. بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے. صلو علی الحبیب علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کا جو یہ سنتوں بھرا اجتماع ذکر و نعت ہے بسلسلہ عرس اعلیٰ حضرت اور استقبال ماہ میلاد شریف کے حوالے سے ہے. تو آئیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فضائل و کرامات سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے عشق رسول کو اپنی زندگی کا سرمایہ اور ذکر رسول کو گویا اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا. ساری عمر اپنے محبوب آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت میں نعتیں لکھ لکھ کر لوگوں کو عشق رسول میں گرماتے رہے اور ان کے دل میں عشق حبیب کے دیے جلاتے رہے. نیز اپنی زبان و قلم کے ذریعے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے رہے. چونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عاشق صادق تھے، لہٰذا دیار حبیب کی حاضری کا شوق سینے میں موجے مارتا رہا. اور جب آپ علیہ رحمہ کو اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری کی سعادت ملی تو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت میں دل کی گہرائیوں سے نکلے ہوئے اور عشق مصطفیٰ میں ڈوبے ہوئے اشعار اس پاک بارگاہ میں پیش کر دیے. رقت و سوز سے بھرپور اشعار کو درجہ قبولیت حاصل ہوا. غیب دان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو جوش آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دیدار کا شربت پلا کر گویا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے عاشق صادق ہونے پر اپنی مہر لگا دی. 25 صفر المظفر کو بیت المقدس میں ایک شامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اپنے آپ کو دربار رسالت میں پایا. تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء عظام دربار میں حاضر تھے، لیکن مجلس میں خاموشی طاری تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انتظار ہو رہا ہے. شامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس کا انتظار ہے؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے. شامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، حضور احمد رضا کون ہے؟
ارشاد ہوا ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں۔ بیداری کے بعد وہ شامی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں ہندوستان کی طرف چل پڑے، اور جب وہ بریلی شریف آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ اس عاشق رسول کا اسی روز یعنی 25 صفر المظفر 1340 سن ہجری کو وصال ہو چکا تھا، جس روز انہوں نے خواب میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا کہ ہمیں احمد رضا کا انتظار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا سینہ عشق مصطفیٰ کا گنجینہ تھا۔ آپ کے ملفوظات، فتاوی جات اور نعتیہ اشعار سے عشق مصطفیٰ کی کرنیں پھوٹتی۔ آپ علیہ رحمہ پر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت زیادہ فضل و کرم تھا، حتیٰ کہ دوسری بار سفر مدینہ کے موقع پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حالت بیداری میں اپنے دیدار کا جام بھی پلایا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقیدتوں کا مرکز مدینہ الرسول تھا، اور آپ فنا فی الرسول کے اس اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے کہ خود ہی ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا پائے گا۔ آپ علیہ رحمہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلق و نسبت رکھنے والی ہر شے کا بے حد ادب بجا لاتے، نیز سادات کرام کے ساتھ تو اس قدر ادب و تعظیم والا سلوک فرماتے کہ دیکھنے والے حیرت میں پڑ جاتے۔ آپ علیہ رحمہ نے قلمی، زبانی اور عملی ہر طریقے سے لوگوں کی شرعی رہنمائی فرمائی، خود بھی اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام کے نقش قدم پر چلے اور لوگوں کو بھی ان کے راستے پر چلنے کی تاکید فرماتے رہے۔ آپ علیہ رحمہ ناموس رسالت کے سچے پاسبان تھے، عام مسلمانوں کے لیے انتہائی رحم دل، جبکہ بد دینوں اور گستاخان رسول و دشمنان صحابہ اولیاء کے لیے شمشیر بے نیام کی مانند تھے۔ ساری زندگی بد دینوں کا قلا کما کرنے میں مصروف رہے۔ ترجمہ قرآن، کنز الایمان اور نعتیہ دیوان ہدایت بخشش آپ کے وہ شاندار کارنامے ہیں کہ انہیں پڑھتے یا سنتے وقت سینے میں موجود دل عشق حبیب میں جھومنے لگتا ہے۔ الغرض اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا عشق رسول ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے صدقے میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آئیے حصول برکت کے لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی منقبت سنتے ہیں۔ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا
رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ تمام اسلامی بھائی میرے ساتھ بلند آواز سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی شان میں یہ منقبت پڑھیں اور ثابت کر دیں کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشش دلا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشش دلا، سنتوں کو پھر جلایا، سنتوں کو پھر جلایا، اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ اے امام اہل سنت نائب شافعی امام، اے امام اہل سنت نائب شافعی امام، کیجئے غم پر بھی سایہ، کیجئے غم پر بھی سایہ، اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ علم کا چشمہ ہوا گے موج تحریر میں، علم کا چشمہ ہوا گے موج تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا، جب قلم تو نے اٹھایا، اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ حشر تک جاری رکھے گا فیض مرشد آپ کا، حشر تک جاری رکھے گا فیض مرشد آپ کا، فیض کا دریا بہایا، فیض کا دریا بہایا، اے امام احمد رضا، اے امام احمد رضا مرشد، امام احمد رضا پیارے، امام احمد رضا سچے، امام احمد رضا۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب عاشقان رسول، عاشقان صحابہ و اہل بیت اولیاء، جب 25 صفر المظفر کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم عرس مناتے ہیں تو ساتھ ہی ماہ میلاد کا استقبال بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو آئیے اسی مناسبت سے حضور سرور عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات سنتے ہیں۔ منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے تو فرشتے صف در صف حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے ہو کر نور محمدی کی زیارت کیا کرتے۔ آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تبارک و تعالی، یہ فرشتے میری پشت کے پیچھے صف باندھ کر کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اے آدم، یہ فرشتے میرے حبیب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کی زیارت کرتے ہیں جسے میں تیری پشت سے پیدا فرماؤں گا۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، یا الہی، اس مبارک نور کو میری پیشانی میں رکھ دے تاکہ یہ فرشتے میرے سامنے رہیں۔ تو اللہ جل مجدہ نے اس نور کو آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی مبارک میں رکھ دیا۔ فرشتے حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور نور محمدی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہتے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، یا الہی، میں بھی اس مبارک نور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا اسے میری پیشانی سے نکال کر کسی ایسی جگہ رکھ دے جہاں میں اس کی زیارت کر سکوں۔ تو اللہ جل مجدہ نے نور محمدی حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی انگشت شہادت کی انگلی میں منتقل فرما دیا۔ پھر یہ مبارک نور اسطلاب طیبہ، پاک پیٹھوں سے ارحام طاہرہ، پاک شکموں میں منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر میں ظاہر ہوا، اور 12 ربیع الاول شریف بروز پیر صبح صادق کی ضیابار سہانی گھڑی میں ازلی سعادتوں اور ابدی مسرتوں کا نور بن کر چمکا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک رات حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی ابطح میں محو آرام تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اپنے جسم اطہر سے ایک سفید زنجیر نکلتی دیکھی۔ اس کے 4 کنارے تھے، ایک کنارہ مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا آسمان تک، اور چوتھا کنارہ واپس لوٹ آیا یہاں تک کہ وہ ایک سبز درخت بن گیا۔ جب صبح ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تعبیر معلوم کی تو بتانے والوں نے بتایا، اگر آپ کا خواب سچا ہے تو یقیناً آپ کی مبارک پشت سے ایک ایسی ہستی کا ظہور ہوگا جس پر تمام زمین و آسمان والے ایمان لائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس وقت سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سعادت کی بارشیں ہونے لگیں، ظلم و تاریکیاں چھٹ گئی اور سارا جہان نزہت و نور سے معمور ہو گیا۔ ملائکہ آپس میں مبارکبادیاں دینے لگے اور ہر آسمان میں ایک ستون زبرجد کا قائم کیا گیا اور ولادت باسعادت کی بدولت نور افشاں کر دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی
خوشخبری سن کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش خوش حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیا. پھر کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا. محبوب رب العزت مصطفیٰ جان رحمت تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی رب عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ کیا. مبارک انگلیاں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں. جنتی پھولوں سے بڑھ کر حسین ہونٹ حرکت کر رہے تھے اور آواز آ رہی تھی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر 3 جھنڈے نصب کیے گئے. ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر. اللہ عز و جل کے نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے. شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آ گیا. 14 کنگرے گر گئے. ایران کا آتش کدا جو 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا. دریائے ساوا خشک ہو گیا. کعبے کو وجد آ گیا. حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وقت ایسا نور چمکا کہ مشارق و مغارب روشن ہو گئے اور میں نے مکے سے شام کے محلات واضح طور پر دیکھ لیے. آپ علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا، تمام مخلوق آپ کے لیے پیدا ہوئی. آپ کا مقدس نام عرش اور جنت کی پیشانیوں میں تحریر کیا گیا. تمام آسمانی کتابوں میں آپ علیہ السلام کی بشارت دی گئی. آپ علیہ السلام کی ولادت کے وقت تمام بت آندھے ہو کر گر پڑے. آپ علیہ السلام کا شق صدر ہوا، یعنی فرشتوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک فرما کر مزید انوار و تجلیات سے آپ کے جسم اطہر کو منور فرمایا. آپ کو معراج کا شرف عطا کیا گیا اور آپ کی سواری کے لیے براق پیدا کیا گیا. آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید تبدیل و تحریف سے محفوظ کر دی گئی اور قیامت تک اس کی بقا و حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی. آپ کو آیت الکرسی عطا کی گئی. آپ کو تمام خزائن الارض زمینی خزانوں کی کنجیاں عطا کر دی گئی. آپ کو جوامع الکلم جامع گفتگو کرنے کے معجزے سے سرفراز کیا گیا. آپ کو رسالت عامہ یعنی آپ انسانوں، جنوں، فرشتوں وغیرہ سب کے رسول کے شرف سے ممتاز کیا گیا. آپ کی تصدیق کے لیے معجزہ شق القمر ظہور میں آیا، یعنی آپ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ کے لیے اموال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا. تمام روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا سامان بنا دیا. آپ کے بعض معجزات مثلا قرآن مجید قیامت تک باقی رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو ان کا نام لے کر پکارا، مگر آپ علیہ السلام کو اچھے اچھے القابات سے پکارا. اللہ جل مجدہ نے آپ کو حبیب اللہ کے معزز لقب سے سربلند فرمایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت، آپ کی حیات، آپ کے شہر، آپ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی. آپ علیہ السلام تمام اولاد آدم کے سردار ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اکرم الخلق یعنی مخلوق میں سب سے زیادہ معزز ہیں. قبر میں آپ کی ذات کے بارے میں فرشتے سوال کریں گے. آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات
مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا حرام ٹھہرایا گیا، ہر نمازی پر واجب کر دیا گیا کہ بحالت نماز السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر آپ علیہ السلام کو سلام کرے۔ اگر کسی نمازی کو بحالت نماز حضور علیہ السلام پکارے تو وہ نماز چھوڑ کر آپ علیہ السلام کی پکار پر دوڑ پڑے، یہ اس پر واجب ہے، اور ایسا کرنے سے اس کی نماز فاسد بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا آپ علیہ السلام کو مختار بنا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں۔ آپ علیہ السلام کے منبر اور قبر انور کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سور پھونکنے پر سب سے پہلے آپ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام کو مقام محمود عطا کیا گیا، آپ کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا، آپ کو قیامت کے دن لواء الحمد عطا کیا گیا، آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا۔ قیامت کے دن ہر شخص کا نسب و تعلق منقطع جدا ہو جائے گا، مگر آپ علیہ السلام کا نسب و تعلق منقطع نہیں ہوگا۔ آپ کے سوا کسی نبی کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں اترے۔ آپ کے دربار میں بلند آواز سے بولنے والے کے نیک اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارنا حرام کر دیا گیا۔ آپ کو تمام انبیاء علیہم السلام سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے، تو پھر کیوں نہ ہم جھوم جھوم کر پڑھیں ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ سارا جہاں یہ جانے لے، سارا جہاں یہ مانے لے، سارا جہاں یہ جانے لے، سارا جہاں یہ مان لے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کے ناموں سے پکارا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات، اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ۔ اور فرمایا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اور فرمایا، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہان کا۔ اور فرمایا، یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ بیان کردہ آیات مبارکہ میں مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ تھا، جنہیں ان کے ذاتی ناموں سے ندا فرمائی گئی، مگر نبی آخر الزمان، شہنشاہ کون و مکان، رسول ذی شان، نبی غیب دان، آقائے انس و جان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کے وقت
القابات ذکر فرمائے گئے، جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم کا عام محاورہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کو نام لے کر پکارتا ہے، مگر جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا ہے تو حضور علیہ السلام کے اوصاف جلیلہ اور القاب جمیلہ ہی سے یاد کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک، ترجمہ کنز الایمان، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا۔ اور ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں۔ اور ارشاد فرمایا گیا یا جھرمٹ مارنے والے رات میں قیام فرما۔ اور ارشاد فرمایا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ۔ اور ارشاد فرمایا گیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو۔ اور ارشاد فرمایا گیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خصائص و کمالات عطا فرمائے کہ انہیں اعداد و شمار کے احاطے میں لانا ممکن نہیں، بلکہ یہ بھی آپ علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ آپ کے اوصاف و کمالات شمار نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ اگر ان اوصاف کو اس طرح شمار کرنا ممکن ہوتا تو کسی نہ کسی عدد پر جا کر یہ اوصاف ختم ہو جاتے، تو یہ بھی اشرف المخلوقات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں ایک عیب ہوتا، مگر اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب لبیب علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو اس سے بھی مبرہ و منزہ رکھا۔ اسی کمال بے مثال کی طرف میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے نعتیہ کلام ہدایت بخشش کے ایک شعر میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، آقا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا
کیا کہوں تجھے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات مبارکہ میں سے ایک معجزہ شق القمر، ایک بہت ہی ایمان افروز اور عظیم الشان معجزہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ اور نشانی دکھائیے۔ تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو شق القمر کا معجزہ دکھایا تو لوگوں کو چاند دو ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر وہیں موجود تھے اور انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان بیان فرماتے ہیں کہ یمن کا سردار حبیب ابن مالک ابو جہل کی دعوت پر مکہ معظمہ آیا تھا کہ اسلام کا زور کم کرے، لوگوں کو اسلام سے روکے۔ اس نے ابو جہل وغیرہ کے ساتھ مل کر یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو آسمانی معجزہ یعنی چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو صفا پہاڑ پر لے جا کر یہ معجزہ دکھایا۔ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ چاند چیرنے کا معجزہ تواتر معنوی سے اور قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے پارہ 27 سورۃ القمر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ترجمہ کنز الایمان، پاس آئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس معجزے سے معلوم ہوا کہ اللہ جل مجدہ نے اپنے حبیب لبیب علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو وہ طاقت اور شان عطا کی ہے کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ چاہیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیں، چاہیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹا دیں، چاہیں تو شجر و حجر سے کلام کریں اور وہ انہیں جواب دیں، چاہیں تو پانی میں پتھر تیرا دیں، وہ چاہیں تو سنگریزے پتھر کے ٹکڑے ان کی تصدیق کریں، وہ چاہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات دنیا ہی تک محدود نہیں بلکہ دونوں جہانوں میں معجزات نبویہ کی حکمرانی ہے۔ الغرض دنیا کی تمام مخلوق باذن الہی ان کے تابع ہے، ہر چیز پر ان کا حکم جاری ہے، جسے چاہیں جیسا حکم دیں۔ اسی مضمون کو میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وہ یعنی میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بالا دست حاکم یعنی سب کے افسر ہیں کہ تمام ما سوائے اللہ سارا عالم ان کا محکوم ہے اور ان کے سوا عالم میں کوئی حاکم نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رفیعہ یعنی بلند و بالا شان ایسی ہے کہ جاندار تو جاندار، بے جان چیزیں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع فرمان ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ایک اعرابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس اعرابی نے پوچھا کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ درخت جو میدان کے کنارے پر گئے میری نبوت کی گواہی دے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو بلایا تو حیرت انگیز طور پر وہ درخت فوراً زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ رسالت اقدس میں حاضر ہو گیا اور اس نے با آواز بلند 3 مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اشارہ فرمایا تو وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا۔ اعرابی یہ معجزات دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے۔ یہ فرما کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو سجدہ کرنے سے اسے روک دیا۔ پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے دست مبارک اور مقدس پاؤں کو بوسہ دوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس کی اجازت دے دی، چنانچہ اس نے آپ کے مقدس ہاتھ اور مبارک پاؤں کو والہانہ عقیدت سے چوم لیا۔ صلو علی الحبیب۔ میں محمد طارق اتاری لطیف آباد نمبر 4 سے بہت خوشی ہوئی یہاں پر آ کر اور داماد اتار اور شہزادہ اتار سے ملاقات کر کے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ باپا سے ملاقات ہو رہی ہے، اور یہاں پر اس طریقے کے ماحول کو دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہوئی اور دل کر رہا ہے کہ اس طریقے کی محفلوں میں اور شرکت کریں۔ انشاءاللہ تعالی عزیز نیت ہے کہ انشاءاللہ 3 دن کے قافلے میں شرکت کریں گے۔ ہمیں